بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جنید جمشید صاحب نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا اور ساتھ سٹیج پر گانا بھی گاتے تھے، یہ سب جاننے کے لیے شہید جنید جمشید کے زبانیں ویڈیو مکمل دیکھیں۔ سٹیج پہ گاتا تھا، 15,000 آدمی سٹیج پر مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، وہاں سے سیدھا نیچے اترتا تھا، سیدھا مسجد، وہاں جا کر ساتھی انتظار کر رہے ہوتے تھے، شلوار قمیض ان کے پاس ہوتا تھا، جاتا تھا، نہاتا تھا، وضو کرتا تھا، استغفار کے 2 نفل پڑھتا تھا، شلوار قمیض پہنا، جدھر جماعت کا رخ ادھر نکل گیا۔ تو وہ میں نے 3 دن نہیں چھوڑے، پھر میں نے گشتیں نہیں چھوڑی۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، آپ تو کیا کرتے ہیں، خود یہ کر رہے ہیں اور اوپر سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں جی، وہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، آپ دعا کرو اللہ وہ چھڑوا دے، یہ شروع کروا دے۔ ہاں جی۔ پھر ایک دن ایک ساتھی سے میں نے کہا یہ تو مجھے اب بہت شرمندگی ہوتی ہے، میرے سے نہیں جایا جاتا تبلیغ پر، مجھے لوگ تانے دیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں ایسا نہ کرنا۔ کہنے لگے دیکھو یہ پانی کا گندا گلاس ہے نا، اس میں صاف پانی ڈالتے رہو، یہ سارا گندا پانی باہر آ جائے گا۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے تمہاری۔ پھر کہنے لگے اتنا صاف آ جائے گا، ابھی اس گندے پانی کو کوئی پی نہیں سکتا، پھر وہ صاف پانی لوگ پی جائیں گے، تو یہ صاف پانی ڈالتا رہے، بیچ میں ڈالتا رہے۔ میرے دوستو، ان تمام چیزوں کے باوجود میں اس تبلیغ میں جڑا رہا۔ اس دعوت کے کام نے پھر مجھے ایسے اللہ والوں سے ملوایا۔ مولانا سے تو پھر اللہ نے ایک روحانی تعلق بنا دیا، آج دن تک اللہ کے فضل سے وہ تعلق اللہ نے اپنے فضل سے رکھا ہے، اور پھر اللہ نے ایسے اچھے دوست ملوا دیے۔ میں اپنے ساتھ ابھی اپنے ایک دوست کو لے کر آیا ہوں، سہیل نام ہے اس کا، ہم دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں نے پھر کام شروع کیا۔ نہ کپڑے کا کام انہوں نے پہلے کبھی کیا، نہ میں نے کیا، شلوار قمیض کبھی نہیں بنوائے ہم دونوں نے، لیکن ہم دونوں تبلیغ میں ایک ساتھ لگے۔ اس نے بھی اپنی اس زندگی کو چھوڑا، میں نے بھی اپنی اس زندگی کو چھوڑا، اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دنیا جہان کے اندر ہماری بنائی ہوئی چیزیں جاتی ہیں، اور ہم دونوں ساری دنیا میں پھرتے ہیں، پیچھے اللہ ہمارے کام خود چلاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا میرے دوستو، ہاں تو یہ ایک دفعہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ کے لیے جس چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے بچہ ہو جائے پھر شادی کریں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے بچہ ہو جائے پھر شادی کریں گے۔ نہیں، پہلے شادی کرنی پڑے گی پھر بچہ ہوگا، پہلے تبلیغ میں نکلنا ہوگا پھر زندگی بدلے گی۔ جی پہلے میری یہ چیز ٹھیک ہو جائے، پہلے وہ ہو جائے ٹھیک، پھر یوں ہو جائے نا، جب یہ ہو جائے گا نا جنید بھائی، پھر میں جاؤں گا سروزے پر۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ ہوگا کبھی؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ پہلے یہ ہوگا تو وہ تو پھر فوراً ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں دل کی گہرائی سے آپ حضرات کا بھی بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے ایک عزیز دوست جناب سعید صاحب کا، ان کے خاندان کا، فاروق کا، بیٹے جو ہیں ان کے، اور ان کے بیٹے طارق کا، اور ان لوگوں کا، جو ہمیں سچی بات ہے کہ سارا سال ہمیں زور دیتے رہتے ہیں، اب آؤ، اب ہانگ کانگ آؤ، اب ہانگ کانگ آؤ، اب ہانگ کانگ آؤ، یہاں تک کہ ہمیں آنا ہی پڑتا ہے۔ اور ان کے بلانے کے پیچھے دراصل میں جانتا ہوں کہ آپ سب حضرات کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں آپ سب کا بھی مشکور ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ لوگوں سے اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے جدا ہونا، یقین کرو یہ ایسا جذبہ ہے کہ قیامت کے دن کا ہولناک دن بھی ان لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتا جو دنیا میں اللہ کے لیے ملتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے۔ ہاں وہ دن کیسا ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنی باتیں ہم سن لیں، سورج نے ادھر ہونا ہے، زمین نے تپنا ہے، اور یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، اور ایسی گرمی اور ایسے ہولناک دھماکے، یہ سب کچھ ایک طرف، لیکن جو اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، پتہ ہے قیامت کے دن ان کو عرش کے سائے میں رکھا جائے گا۔ ہاں عرش کے سائے۔ تو آپ کا یہ جو جذبہ ہے نا، یہ اس جذبے کی بنیاد پر ہی میرے دوستو آپ یقین کرو، اور یہ صرف مولوی طارق جمیل سے یا جنید سے یا اور صرف بزرگوں سے ہی نہیں ملنا ہے اس درجے میں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اللہ ان حضرات کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان حضرات کی عمر میں برکت دے، ان حضرات کی سرپرستی میں ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ ہر مسلمان سے یہی معاملہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے دل کو ہر مسلمان کے کینے سے اور اس کی کمی سے صاف پاک کر کے ہم نے رہنا ہے، خاص طور پہ
پاکستان سے باہر جو میرے بھائی رہتے ہیں، آپ لوگوں پر دگنی ذمہ داری ہے. آپ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈرز ہیں. ہاں، اس لیے یہاں آنے کے بعد ٹھیک ہے، جب ان کے غیروں کے ساتھ مل کے رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے کہ یار میرے نبی پر کوئی بات نہ آئے، میرے ملک پر کوئی بات نہ آئے. ہاں، اس نیت کو کر کے اور یہاں بیٹھ کے آپس کی مجالس میں پاکستان کی کم سے کم برائی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، کم سے کم ایک آدمی کی برائی کرو، اس پر اتنا یہ جو ہول سیل میں غیبت کرتے ہو تو کیسے بچو گے پھر؟ ہاں، پاکستان ایسا اور پاکستان ویسا اور پاکستان تیسا اور وہاں یہ اور وہاں وہ، بھائی سب کچھ ہے، لیکن کیا ہم یہاں بیٹھ کر ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں جی، ہاں میرے دوستو، جو جس کی نظر ہمیشہ لوگوں کی کمیوں پر ہوتی ہے، اس کو اللہ دو تکلیفیں دنیا میں ہی دیتے ہیں. ایک تو وہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہتا ہے، ہر وقت غصے کی حالت میں رہے گا، اور ہر وقت کا ایک غم اللہ اس کو دیں گے، وہ ہر وقت غم کی حالت میں رہے گا، ایک غم لگا رہے گا اس کو. اور مرنے سے پہلے وہ جس کی کمی بیان کر رہا ہے، ان کی ساری کمیاں اللہ اس کو دے کے ماریں گے. تو پاکستان میں تو سینکڑوں کمیاں ہیں، جب تم ان کا ذکر کرو گے تو یہ سوچ لو وہ ساری کمیاں آنے والی ہیں تمہارے اندر. تو توبہ، آج کے بعد ہول سیل میں غیبت نہیں کرنی نا، اپنے پہ نظر رکھنی ہے. میں خود کتنا برا ہوں، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. یا رسول اللہ، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں میری یہ کیفیت رہتی ہے، گھر چاہتا ہوں یہ انہوں نے یہ نہیں کہا ارے سب تم سارے صحابہ منافق ہو، یہ بولا انہوں نے بولا حنظلہ میں منافق ہو گیا. میں جب اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہوں تو ایسا ہوتا ہوں، اے ابو بکر جب گھر چلا جاتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہوں. تو نظر کس پر ہونی ہے؟ یہ یہاں مولانا کو بلانے کا مقصد یہی ہے میرے دوستو، تبلیغ میں نکالنے کا بھی مقصد یہی. تو اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. اللہ کیا کرے؟ ہمارے دلوں کو بدل دے.